الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب کس سے؟ کتبہ سے۔ کتبہ کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اور لکھی ہوئی چیز یعنی اس سے پتہ چلتا ہے قرآن تو اس وقت لکھا ہوا تھوڑی آیا تھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترا تھا، لیکن اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھا جائے گا، اس کی بشارت ہے، لکھا جائے گا، پریزرو کیا جائے گا۔ اور یہ لکھا جا سکتا ہے، یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لکھے، اس کو سیو کرے اور اس کی آگے کاپیز بنائے اور اس کو عام کرے۔ تو قرآن کا ایک نام بھی ہے الکتاب۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، بعض علماء نے تو 90 سے بھی زیادہ نام بتائے، الذکر، الفرقان، الرحمہ، الہدا، الشفاء، النور، الروح، الموعظہ، العزیز، المجید، بہت سارے نام ہیں۔ تو قرآن کریم کے نزول پر جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس کے اوپر الحمدللہ کہا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، کہ میں نے آپ کو بتایا نا الحمد کا لفظ یہ بہت بڑے کارناموں، بہت بڑی بات کے اوپر قرآن پاک میں آیا ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ کبھی اس کو نعمت سمجھ کے دیکھا بھی ہے آپ نے؟ کیونکہ جب انسان کسی چیز کو نعمت سمجھتا ہے نا تو نعمت پہ شکر گزاری واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کی شکر گزاری کی؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو یہ آپ نے کہا الحمدللہ اللہ تو نے یہ نعمت مجھے دی؟ کب لاسٹ ٹائم آپ اس نعمت پہ خوش ہوئے تھے اور آپ نے الحمدللہ کہا تھا؟ اور اس امت پہ کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو نعمت سمجھتے ہیں، اور نعمت کا کوئی حق بھی تو ہوتا ہے، ہاں کوئی حق ہوتا ہے نعمت کا یا نہیں؟ نعمت کا کوئی حق ہوتا ہے نا۔ اس کا حق کیا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت کے حق ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اور یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی ہے، اور آپ اس نعمت کی وجہ سے رسول بنے ہیں۔ جب یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو آپ رسول نہیں کہلائے، یہ قرآن کے نزول سے آپ رسول کہلائے نا۔ یہ وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی آئی تھی تو آپ رسول بنے ہیں نا۔ قرآن اترا ہے تو رسالت ملی ہے، اتنا بلند مقام ملا ہے۔ آج بھی جو بلند مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک درجے پانا چاہتا ہے، تو اس قرآن کے بغیر تو ممکن نہیں۔ یہ اتنی بڑی فیور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ کی ہے، اس کا اتنا بڑا فضل ہے، اس کو مینشن کیا گیا یہاں پہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیسٹ وہ ہے جو قرآن پڑھتا، سیکھتا، سمجھتا اور اس کو سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو جتنی قرآن سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے نا، اتنا زیادہ اللہ کی غلامی میں آئیں، اس کے عبد بنے تو قرآن سے فائدہ ملے گا،
اتنا ہی قرآن سے آپ سیکھیں گے. تو اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا. جبرائیل علیہ السلام صرف لانے والے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خود نہیں بنایا. اور قرآن کریم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، علی عبدی ہی، اپنے بندے پر، کسی اور پہ نہیں اترا. جیسے مرزا قادیانی، اس نے کہا کہ قرآن میرے اوپر بھی اترا ہے. ایسا نہیں ہے، کسی اور پہ نہیں اترا. یا بعضوں نے کہہ دیا کہ حضرت علی پہ اترنا تھا مگر غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر گیا. ایسا بھی نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن گھڑنے والے ہوتے جیسے ان کا الزام تھا تو اگلے دن ہی لے کر آ جاتے کہ میں کیوں جھوٹا پڑھوں لوگوں کے سامنے. لوگ اتنی باتیں بنانے لگے ہیں، یہ اس کی وجہ سے اور دین سے دور ہو جائیں گے، ان کو تو پروپیگنڈا کا موقع مل جائے گا، تو میں خود ہی کچھ بنا کے لے آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور جب وہ چاہے نازل کرے. تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے اس کا ہی پیغام پہنچانے والے ہیں. اپنی طرف سے ایک لفظ بات بھی بولنے والے نہیں، ورنہ 15 دن میں کبھی تو کچھ کہتے. آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. اور فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن کے اندر کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے، کوئی کروکڈنس نہیں ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے. جیسے ایک لائن سیدھی جا رہی ہو تو ایک دم ٹیڑھی ہو جائے، یا ایک بندہ بات کرتا کبھی کوئی بات ادھر کی کر رہا ہے کبھی ادھر کی بات ہے، تو اس کی بات میں عوج ہے. اسی طرح اس کو بھی کہتے ہیں جو انسان سیدھا چل نہیں سکتا، ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہے، لنگڑا ہو کے چل رہا ہے، وہ عوج ہے. تو اس قرآن کے اندر کوئی عوج نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اصل میں معترضہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک بات کہی گئی ہے. اصل میں کیا تھا، انزل علی عبدہ الکتاب قیما لینذر باسا شدیدا، تو آگے بات تھی، لیکن یہ بیچ میں ایک بات کی گئی ان کو بتانے کے لیے جو اہل کتاب اعتراضات کرتے تھے اس مضامین یا اس کے مضامین میں کوئی باتیں بناتے تھے، یا آج تک بھی کوئی لوگ اس کے اندر سے چیزیں نکال کے کوئی شوشے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تمہاری کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کوئی عوج ہے ہی نہیں. یعنی کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، کسی ایریا میں بھی نہیں ہے. نہ پڑھنے میں ہے کہ صحیح پڑھا ہی نہ جا سکے، نہ جملوں کے کوئی سٹرکچر میں ہے، نہ اس کی کوئی گرامر میں ہے، نہ اس کے کوئی معنی میں امپرفیکشن ہے، نہ کوئی میسج میں امپرفیکشن ہے. ہر طرح سے یہ کمپلیٹ ہے. جو انفارمیشن بھی اس میں وہ بالکل سچی ہے. اب یہ جو تھے نا وہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی لوگ جو ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈاز کرتے ہیں نا، وہ قرآن سے نا کچھ ایسی باتیں نکال کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں عوج نہیں ہے، وہ عوج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ساری تعریف ہے، جس نے یہ کلام نازل کیا اس نے اس میں کوئی عوج رکھا ہی نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے؟ یہ چیلنج ہے کہ کوئی عوج لا کے دکھائے، نکال کے دکھاؤ. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں، جب آپ یہ بات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے دل کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کتنا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کرے، کوئی کہہ رہا ہے اس میں یہ آیتیں کیوں ہیں، اس میں غلاموں کی یہ بات کیوں ہے، اس میں یہ کیوں ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اس میں یہ بات ایسے کیوں لکھا ہے، یہ کیوں کیا، یہ اس پہ آپ کے دل کو بے چین نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ایمان میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، کنفیوز نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دی اس میں کوئی عوج ہی نہیں ہے تو بس بات ختم ہی ہو گئی. میرا ہو سکتا ہے مجھے نہ کچھ سمجھ آتی ہو سکتا ہے مجھے کچھ اور زیادہ علم لینے کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کو جواب بتا سکوں اس کا، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی بات ہے ایسی جو کہ صحیح نہیں ہے. کوئی بات اس میں عوج کی ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد
آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں عوج نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں آج کہیں پہ کوئی ایسا کلام موجود نہیں، اس زمین کے اوپر کوئی ایسا کلام اس وقت نہیں ہے جو سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کا نام و نشان بھی نہ ہو، کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس ہے۔ تو جب یہ صورت میں یہاں پہ پہنچے، دل کو صاف کر لیں۔ پہلے آیا تھا نا، شروع کیا تھا قرآن، ہم نے تو پڑھا تھا، ہم نے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پہ کہہ دیا گیا کوئی عوج ہے ہی نہیں، تو پھر تو دل صاف ہو جانا چاہیے۔ کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کوئی جھوٹی بات ہو اور کوئی عوج بھی نہیں ہے۔ اب کوئی اگر آپ سے کہتا ہے نا کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ دیکھیں اسلام ہی سچا دین ہے، کوئی پروف ہے آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے نبی ہیں، کوئی پروف ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس پروف ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کا پروف کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن از دا پروف۔ یہ بتاتا ہے، یہ کلام بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لا ہی نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، وہ یہ باتیں کہاں سے لا سکتے تھے؟ نہ انہوں نے کبھی سمندروں کا سفر کیا تھا، نہ ان کو ہسٹری کا اس طرح سے پتا تھا، نہ ان کو اصحاب کہف کا پتا تھا، اس کے تناظر میں دیکھ لیں، نہ ان کو فیوچر کی باتوں کا پتا تھا کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو خود نہیں لا سکتے تھے ایسی بات بنا کے۔ اور اگر ایسی بنانی ہوتی تو وہ 40 سال کے ہو کے کیوں بناتے، اسے پہلے ہی بنا لیتے۔ تو سب سے بڑا پروف یہ، اور پھر انسانی کلام ہوگا نا، کہیں نہ کہیں عوج آ ہی جائے گا، کہیں کو ٹیڑھ پن آ جائے گا۔ کوئی انسانی کلام میں دیکھیں، ہر بک میں آپ دیکھتے ہیں نا، شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے آپ اس کی نشاندہی کریں، آپ ہمیں بتائیں اس میں کہاں کہاں ہے، تو پھر ہم اس کو صحیح کریں۔ پھر نیکسٹ ایڈیشن آتا ہے، اس میں اس کو وہ کریکشن کر کے بھیجتے ہیں، پھر اس سے نیکسٹ ایڈیشن آتا ہے، اس میں اور بھی کریکشن کی ہوتی ہے، جو فالتو چیز ہوتی نکال دی گئی ہوتی، کچھ ادھر ادھر کی کچھ ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ نکال دی۔ سبحان اللہ، قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کوئی غلطی ملے نا بتا دینا پھر نیا ایڈیشن آئے گا۔ قرآن کا ایک ہی ایڈیشن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے پروف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ ہے پروف کہ اسلام ہی دین حق ہے، کیونکہ وہ اس کتاب میں کوئی عوج نکال ہی نہیں سکتا، اور جب کوئی عوج نہیں نکال سکتا اس کا مطلب یہ انسانی کلام ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، سٹارٹ ہوا سورہ کس کی تعریف سے سٹارٹ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے اس کلام کو اتارا۔ آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے یہ بات کہ ہر جمعے کو ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے، کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ نعمتوں کو گننے لگیں تو شاید آپ ان میں اینڈ میں کہیں جا کے قرآن بھی لکھ دیں۔ اتنی اہمیت ہے نا ہماری زندگی میں اس کی، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے تمہارے اوپر یہ نازل کی ہے۔ قیمن، یہ کیسی کتاب ہے؟ اب یہ دوسری اس کی دیکھیں، پہلے اس ایک چیز کو جو نیگیٹو تھی، عوج نیگیٹو چیز ہے نا، اس کو نگیٹ کیا گیا کہ یہ نہیں ہے اس میں۔ اب جو پازیٹیو چیز ہے وہ بتائی گئی۔ دیکھیں، کسی چیز کی بھی جب تعریف کرنی ہوتی ہے نا، مثلا میں کہوں یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے فائدے والی بھی نہ ہو۔ لیکن جب میں کہوں یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے، تو اب یہ اس کی تعریف مکمل ہوئی ہے کہ نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میں آپ کو کہوں نقصان دہ نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں نقصان دہ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، فائدہ بھی نہیں ہوگا، بس عام سی چیز ہے، ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوگا۔ یہی بات یہاں پہ، عوج نہیں ہے تو ٹیڑھ پن نہیں ہے تو ٹھیک ہے بات نہیں، لیکن یہ قیمن بھی ہے، سیدھا ہے اور سیدھا رکھنے والا ہے، پرفیکٹ ہے، خود بھی اسٹریٹ اور اسٹریٹ رکھتا ہے، خود بھی قائم ہے اور قائم کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟
نہیں کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ڈفرینٹ اس کی باتیں بتاتی ہوں. قیمن ایک مطلب یہ ہے کہ عدل فی احکامہ وصدق فی اخبارہ، اپنے احکامات میں یہ بالکل انصاف پہ مبنی ہے. جتنے اس کے اندر احکامات ہیں نا سارے ہیومن نیچر کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. کہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو بیچارے انسان کر ہی نہیں سکتے، ان کی لمیٹیشن سے ہی باہر. عدل ہے ان کے اندر، انصاف ہے تمام میں، چاہے وہ وراثت کے ہیں، چاہے وہ نکاح اور طلاق کے ہیں، چاہے وہ خوشی اور غمی کے ہیں، جو بھی احکامات ہیں زندگی گزارنے کے، جتنے معاملات ہیں، جتنے قوانین ہیں، جتنی شریعت ہے ساری کی ساری عدل پہ مبنی ہے. اور صدق فی اخباری، اس کی ساری خبریں سچی ہیں، اس میں کوئی خبر ایسی نہیں جو کہ سچی نہ ہو. ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی قیم ہے. صرف الفاظ میں سٹریٹ نہیں ہے، کئی چیزیں ہوتے ہیں، کئی جملے ہوتے ہیں اوپر وہ سے صحیح نظر آتے ہیں، جب اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہڈن اس میں میسیجز ہوتے ہیں، کچھ اور ہی طرف لے کے جا رہی ہوتی. نہیں، ایسی کوئی امپرفیکشن نہیں. اس نے پورا کا پورا نظام زندگی قائم کرنے کا طریقہ بتایا. آپ دیکھیں آج تک آپ کتنے طریقے سیکھ چکے ہیں، جینے مرنے کی کتنی باتیں سیکھ چکے ہیں، دنیا کے معاملات کی کتنی باتیں سیکھ چکے ہیں، دین کے معاملات کی کتنی باتیں سیکھ چکے ہیں، آخرت کے معاملات کی کتنی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی. کیونکہ یہ قیمن ہے، واضح ہے، سیدھا ہے، اسٹریٹ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کے اندر. یہ جھوٹ ہے بات جو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. پھر آپ قرآن پڑھتے تو آپ کی کنفیوژنز دور ہو جاتی. اس لیے کہ یہ قیمن ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ معنی عام عوام کو بتائے گئے، کچھ معنی صرف خاص لوگوں کو بتائے گئے، ان کو ہی پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا. ایسا بھی نہیں ہے، قیمن ہے یہ. اور پھر قیمن انچارج کو بھی کہتے ہیں، لوگوں کے معاملات کا انچارج، ان کو فکس کرنے والا. یہ بھی اس کی خاصیت ہے. یہ دوسری اس کی خاصیت بتائیے. پہلی کیا تھی؟ لم یجعل لہ عوجا. دوسری کیا خاصیت ہے؟ یہ قیمن ہے، سیدھا کر دیتا ہے، فکس کر دیتا ہے زندگی کے معاملات کو، آپ کے تعلقات کو، آپ کی فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، اجتماعی بھی یعنی ایز اے نیشن بھی آپ، اور انفرادی طور پہ بھی، انڈیویجولی بھی آپ کے سارے معاملات کو صحیح کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو فکس کر دیتا ہے، آخرت کے معاملات کو صحیح کرتا ہے، دنیا کے معاملات کو صحیح کرتا ہے. تو یہ خود بھی سٹریٹ ہے، اس میں ساری باتیں سٹریٹ ہیں، اور یہ لوگوں کو بھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے. واقعی اگر اس کے اوپر چلتے ہیں تو ہم سیدھے ہو جائیں. اور صحابہ کی زندگیاں اس کی مثال ہیں، کیسے ان کی زندگیاں بالکل سٹریٹ ہو گئی تھی، کیسے وہ ایمان والے بن گئے تھے، کیسے وہ اللہ کے پیارے بن گئے تھے، کیسے ان کو دنیا میں بھی اللہ نے کامیابیاں دی تھی. پھر کیونکہ اس قیم کے اوپر چلے تھے. اور آج بھی نمبر 1 ریزن جو کسی کے اسلام لانے کا وہ یہی ہے، قرآن. یہ قرآن ہے، باتیں نہیں ہیں. اور کل بھی یہی تھا. یہ اسٹریٹ بک تمہیں ملی، یہ عوج سے بچا لیتی ہے، سوچ کو بھی ٹیڑھا ہونے سے بچا لیتی ہے. نمبر 3 بات، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ. یہ اس لیے آئی ہے تاکہ وارن کر دے. یونذرا لی مینز یہ وجہ ہے اس کے آنے کی، یہ ریزن کے لیے آتا ہے. لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، علت کے لیے آتا ہے کہ کیوں آئی یہ کتاب. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیئر کرتا ہے تمہاری، اور وہ تمہیں وارن کرنا چاہتا ہے. اور وارن کس سے کیا جاتا ہے؟ کوئی ظاہر ہے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس سے کوئی وارننگ دے دیتا ہے. جیسے اب وارننگ آتی ہے طوفان آ رہا ہے، اب وارننگ مل جاتی ہے، ٹورنیڈو آ رہا ہے، یہ وارننگ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں جنگ کی وارننگ ہو جاتی ہے. تو یہ وارننگز دنیا میں بھی دی جاتی. پھر آپ کیا کہتے ہیں کتنے برے ہیں یہ، ہمیں ڈراتے ہیں. کہتے ہیں کوئی ایسے وہ طوفان کی، ہریکین کی وارننگ دے دیں، اب بھائی اتنا بڑا سمندری طوفان آ رہا ہے، اس کی وارننگ آ گئی، آپ کہتے ہیں ہائے شکر ہے انہوں نے ہمیں بتا دیا. آپ شکریہ کرتے ہیں.
لیکن جب قرآن وارننگ دیتا ہے نا کہ جہنم کو مذاق نہ سمجھو، بہت بری چیز ہے، ہوتاما ہے، ہوتاما گرائنڈ کر دینے والی ہے. ان عذابہ کان غراما، بہت برا اس کا عذاب ہے، بہت شدید چیز ہے، بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. تو انسان کہتا ہے آئے ڈرانے والی باتیں نہ کرو ہمیں، وہ ڈراتے ہی رہتے ہیں یہ. آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ کیوں ڈراتا ہے ہمیں، جو فور کاسٹ میں بتاتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے ان کو کہ یہ آپ کو کیوں وارننگ دیتے ہیں جنگ کی؟ آپ کیوں نہیں کہتے ان کو کہ یہ کیوں وارننگ دے رہے ہیں کہ اس جگہ پہ مت جاؤ، یہاں پہ کوئی بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے؟ آپ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کووڈ سے، اس سے کہ بھئی یہاں پہ جائیں گے کووڈ پھیلا ہوا ہے، آپ وہاں نہ جائیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو قرآن کی وارننگز بری لگتی ہیں، جبکہ وارننگ دینے والا اصل میں کس لیے وارننگ دیتا ہے؟ وہ آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی نقصان میں پڑیں. اس لیے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے نیشنز کو، اپنی قوموں کو وارننگز دیتی ہیں. اسی لیے جگہ جگہ پہ وارننگ سائنز لکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کسی مشکل سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑے عذاب سے وارننگ دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ وارننگز پتہ نہیں کیوں پسند نہیں آتی. کہتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں، یعنی ہم وہاں پہ پہنچ گئے اور پھر اس میں پڑ گئے تو تب پھر کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تب ہے جب کوئی پہلے سے ہی بتا دے. کوئی آپ کو کہتا ہے آپ آگے نہ جائیں، آگے جو ہے نا وہ گڑھا ہے، اس میں جو جا رہا ہے، ادھر سے جو گاڑی جا رہی ہے ادھر گر جا رہی ہے. ہائے آپ تو اس کا اتنا شکریہ ادا کریں گے، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بتا دیا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بأسن شدیدہ، بأس کہتے ہیں آفت، مصیبت، بڑی تنگی، تکلیف، عذاب، پنشمنٹ، اس سب کو بأس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنگ کے لیے بھی باس آتا ہے، جسمانی تکلیفوں کے لیے بھی باس آتا ہے. یہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ بڑی مصیبت سے، بڑی سخت ترین عذاب سے وارن کر دے. انذار یہی ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو یعنی ڈرا دے کہ بھئی اگر تم نے اچھی یہ کیا نا تو یہ کچھ ہو جائے گا. تو اس باعث سے، اس مصیبت سے انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی جو آنے والی ہے اس سے وارن کر دے. یہ کون سا فتنہ ہے، کون سی مصیبت ہے، کون سی بڑی تکلیف ہے جو آنے والی ہے؟ اس سے مراد علماء نے ڈیفرنٹ چیزیں لی ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو فتنہ دجال آنے والا ہے اس سے وارن کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب وہ آ جائے گا نا تو بڑی جنگ بھی ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ، آرمیگڈون جس کو کہتے ہیں. بہت تباہی ہوگی، لوگوں کے ایمان جاتے رہیں گے. تو اس سے وارن کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے بعد صبر کا دور آنے والا ہے، ڈٹنے کا دور. واقعی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آگے آگے حالات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. صبر کرنا پڑے گا، اپنی نفس کی خواہشات سے ٹکرانا پڑے گا. نفس تو کہتا ہے مجھے یہ دو یہ دو، جو دنیا کی اور اٹریکشنز ہیں ان سے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا اور بڑا مشکل ہوگا صبر کرنا. اور اسی طرح ان کے لیے انذار، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے ان کے لیے باعث شدیدہ ہے، ڈرائے ان کو جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، ان کے لیے. اور یاد رکھیے قرآن کریم کو نہ ماننا
یہاں اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ایمان نہ لایا جائے، لیکن اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ہے کہ اس کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ اس قابل سمجھیں کہ اس کے لیے کوئی وقت نکالیں، نہ اس کو جانیں کہ اس میں ہے کیا، یہ بھی اس کو چھوڑ دینا ہی تو ہے۔ وہ کیا آپ کا ایمان ہے کہ جب آپ نے کبھی قرآن ہی نہیں اٹھایا، کبھی بادر ہی نہیں کیا دیکھنے کو کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لدنہ، اس کی پاس سے۔ لدن اس وقت آتا ہے جب اس کے پاس موجود ہو کوئی چیز، کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں من لدن، ورنہ تو آئندہ بھی ہے پاس، مگر میں بھی اس کے پاس اس وقت نہ ہو۔ تو یہ ایک ایشورٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئے گا ضرور، یہ اوائڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ وارننگ سب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جتنے لوگ ہیں، قیامت آنی ہے، ایک وارننگ ہے کہ اس دن بہت شدید، وہاں اس دن کے عذاب سے، یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ آنا ہے اور ایک بڑی جنگ آنی ہے، تو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھی ہے، اور اس کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دے دیں ان مومنوں کو۔ کن مومنوں کو؟ مومن کے لیے تو ویسے ہی بشارت نہیں ہے، نہیں، یہاں پہ کوئی خاص قسم کے مومن ہیں جو کچھ اور بھی کام کرتے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ الذین یعملون الصالحات، جو صالح عمل کرتے ہیں، ان مومنوں کے لیے ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں جو ایسا وقت ہوگا اس میں مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جب فتنہ دجال آئے گا یا قرب قیامت ہوگا، اس تناظر میں دیکھیں تو مومنوں کے لیے بشارت ہے، یعنی اب دنیا کے طور پہ تو کوئی اجر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اجر حسنہ تو آخرت میں ہی ملے گا۔ اجر حسنہ جو ہے وہ آخرت میں، آخرت کا اجر ہے، کہ وہاں دنیا سے تو اب بالکل کوئی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کوئی فزیکل ریوارڈ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو انکار کرتے ہیں، جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان میں جو انکار کرنے والے ہیں ان کو تو وارن کر دو، اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کو پکڑ کے چلنے والے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اجر حسنہ کیا ہے؟ اجر حسنہ آپ دیکھیں نکرہ ہے، اجرن نکرہ۔ نکرہ کب ہوتا ہے؟ جب اس میں عموم آ جاتا ہے، یعنی ہر طرح کا، ہر قسم کا اجر۔ تو اجر حسنہ میں سب قسم کے ریوارڈز، طرح طرح کے ریوارڈز ان کو ملیں گے۔ اور یہ بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ بشارت کن کے لیے؟ جو ایمان رکھتے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ 100% بلیف، ایبسولوٹ بلیف کہ یہ سچ ہے، ایبسولوٹ بلیف، یعنی جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یعملون الصالحات، ان کے ساتھ عمل بھی ہے۔ یہ ہمیں بات بتاتی ہے، ایمفسائز کرتی ہے کہ عمل کتنا ضروری ہے۔ وہ ایمان جس کا انسان کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور عمل ساتھ نہ ہو تو پھر وہ ایمان نہیں ہے جس کے اوپر بشارت دی جائے۔
بلکہ یہاں وہ ایمان ضروری ہے جو ساتھ صالح عمل لے کر آئے. اور یعملون مضارع ہے، مضارع پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی ہمیشہ کرتا رہے عمل صالح. عمل صالح کی بہت ساری نیکیاں، بہت ساری ہیں، وہ ہر طرح کی نیکی کرے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمیں پتہ چلا کہ اگر خوشخبریاں پانی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی اجر مل بھی جائے وہ اجر حسنہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو ختم ہو جانی، ہاں تو فنا ہے. اجر حسنہ صرف آخرت کا اجر ہے، اور اس کو ایکسپیکٹ وہ لوگ صرف کر سکتے ہیں جو ایمان لا کے صالح عمل کرنے والے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.